دن جو ہے وہ زہر میں بھگویا ہوا تھا، اور اس زہر کی یعنی اثر کی وجہ سے مولا کائنات کے جو ہے وہ یعنی شہادت کا جو ہے وہ سبب شہادت بنی. تو جیسے ہی ضرب لگی ہے، مولا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے. انہوں نے بابا کو اٹھایا گود میں اور گھر کی طرف جو ہے وہ چلنے لگے. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے فرمایا بیٹا حسن نماز میری رہ گئی ہے، تو نماز آپ امامت کروائیں. اور امام حسین اور غازی عباس جو ہے وہ لے کے مولا کو گھر لے گئے. تو مولا امام حسن علیہ السلام نے امامت کروانے کے بعد مولا تشریف لائے گھر میں. اب اس زہر اور اس ضرب کی وجہ سے مولا جو ہے وہ 21 رمضان المبارک کو اس دنیا سے جو ہے وہ پردہ کر گئے. مولا کے جانے سے پہلے مولا نے اپنے وصیت نامہ اپنا جو وصی اور جانشین امام حسن علیہ السلام کو قرار دیا، اور ان کو اپنا وصیت نامہ جو ہے وہ منصب امامت کے حوالے کیے، اور اپنا وصیت نامہ لکھ دیا کہ میرا بیٹا میرے بعد جو ہے وہ میری ان وصیت پر عمل کرنا. امام حسن علیہ السلام اور امام حسین نے مولا کی شہادت کے بعد ان کو غسل دیا، جس میں محمد حنفیہ بھی امام علی کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی شامل ہوئے، انہوں نے بھی پانی ڈالا اور مولا کو غسل دیا. اور مولا امام حسن علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، اور مولا امام متقین علی ابن ابی طالب کا جو ہے وہ تدفین امام حسن اور امام حسین، جناب غازی عباس اور بانو ہاشم کے باقی جو ہے وہ نوجوان تھے، انہوں نے تدفین کیا. اور اس وقت کے جو حالات کی وجہ سے مولا امام علی علیہ السلام کا قبر مبارک جو ہے وہ قبر جو ہے وہ اس کو مخفی رکھا، تاکہ جو ہے وہ وقت کے جو جس میں امیر شام بھی ہے، باقی وقت کے جو حکمران تھے، تاکہ وہ مولا کے جو ہے وہ جیسے مبارک کو جو ہے وہ بے حرمتی جی 40 نشان بنائے، لیکن مولا کے جو ہے وہ اس کو مخفی رکھا گیا نشان کو، تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں. جو مولا کے جو خاص لوگ تھے وہ زیارت کے لیے جاتے تھے، اور یعنی ان کے سامنے مخفی نہیں تھے، لیکن عام لوگوں کے لیے وہ قبر مبارک جو ہے وہ مخفی رکھا گیا. اچھا، تو قبلہ جو کہتے ہیں کہ امام حسن کو وصیت کی تھی کہ ایک نقاب پوش آئے گا، میرا جو جنازہ ہے وہ ان کے حوالے کر دینا، پیچھے سے تم لوگ اٹھانا، اگلا حصہ اونٹ کے اوپر. اچھا جو آپ نے سوال کیا نا، میں نے جو پڑھا ہے اس کے حوالے سے یہ کہ اگلا حصے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان سے فرشتے آئے مولا کائنات کی، یعنی اگلے حصے کو اٹھانے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے، اگلے حصے کو فرشتوں نے اٹھایا، پیچھے مولا امام حسن باقی جو ہے وہ بنو ہاشم نے جو ہے وہ بتا دیا. جیسے جب قبر میں اتارا، ٹھیک ہے، فرشتے ساتھ تھے، اور روحانی شرکت جو ارواح، بالخصوص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح جو ہے وہ ان کے استقبال کے لیے، نبی کریم کی جو روح جو ہے وہ ان کے استقبال کے لیے پہلے کھڑے. بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ مولا علی نے اپنے جو جسد خاکی کو ہے لحد میں خود رسید کیا. یہ بھی روایت ہے، لیکن جو میں آپ کو جو روایت بیان کر رہا ہوں، جو میں نے خود پڑھا ہے، وہ ہے حضور پاک کی جو روح مبارک جو ہے وہ پہلے تشریف لائے، اور جو آسمان سے جو فرشتے آئے تھے وہ سمیت جو ہے ان کے استقبال کے لیے مولا کے، ٹھیک ہے نا. تو حضور کا جو روح مبارک نے جو ہے وہ ان کا استقبال کیا اور ان کو لہد میں. اچھا قبلہ، جب ابن ملجم کو پکڑ کے لائے ہیں مولا علی کے پاس، اس کو شربت بھی پلایا، جی پھر مولا نے یہی کہا کہ اس کو آزاد کر دو. مولا نے کہا کہ اگر جب اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں اسے بدلا لوں گا، اگر نہ ہوا تو ایک ہی بار اس پہ، یعنی دیکھیں نا جو زیادہ نہیں مانتا، یعنی یہ عدل کا تقاضا ہے. لیکن ہم توحید کے بعد عدل کو مانتے ہیں نا، کہ ہم توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں، اور اللہ کے بعد جو اللہ کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی عادل مانتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اللہ کے نمائندے ہیں وہ بھی عدل کا جو ہے وہ، اور عدل کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے ایک وار کیا ہے. اچھا قبلہ، اس کو چھوڑ دیا گیا تھا یا وار کر کے؟ نہیں، اس کے بعد جب مولا کا حکم ہوا تو ظاہر بات مولا کے حکم پر جو ہے وہ عمل کرنا. اچھا، اس میں ایک آپ کو میسج میں دے رہا ہوں، دیکھنا جب مولا نے کہا نا کہ اس کو شربت پلاؤ، ٹھیک ہے نا، ایک تو شربت پلانا کیونکہ اس کو پکڑ کے لے کے آیا، دوسرا یا مولا نے یہ میسج دیا کہ اس کو یہ شربت پلاؤ کیونکہ اس کا روزہ نہیں ہے. شربت اس کو یہ پلاؤ، شربت کیونکہ اس کا روزہ نہیں ہے. یعنی اسلام میں دیکھیں کتنی، یعنی اسلام میں اور غائب کا علم ایسا ہے کہ مولا کو پتہ اس کا روزہ نہیں ہے. اللہ قاتل کو بھی پانی پلانا اور ساتھ جو ہے وہ